بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دل و جان سے پیارے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے، اور یہ رب کریم کا ایسا احسان ہے، ایسا کرم ہے، ایسا فضل ہے کہ جس کے لیے ہمارا کوئی کلیم نہ تھا نہ ہو سکتا ہے۔ محض اس نے اپنی مہربانی سے ایسا فرما دیا، اور وہ خالق و مالک جو چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ تو ہمارا جو موضوع چل رہا ہے پچھلے دنوں سے، توحید اور رسالت، اس حوالے سے میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت ذات و صفات میں، اپنی قوتوں میں، اپنے ارادوں میں، اپنی قدرتوں میں وحدہ لا شریک ہے، یکتا ہے، اور کوئی کسی بھی لحاظ سے اس کا سانجی نہیں ہے۔ عبادت ہے تو صرف اللہ کی، سجدہ ہے تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کو، کسی اور کو سجدہ نہیں ہو سکتا۔ اور ہمیں دین اسلام پہ پیدا کرنے والا، ہم پہ کرم اور احسان پیدا کرنے والا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام انبیاء اکرام کو اس دنیا میں رشد و ہدایت کے لیے مبعوث کرنے والا صرف اللہ رب العزت ہے۔ وہی واحد القہار ہے، وہی واحد ہستی ہے جس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب رب المشرقین و رب المغربین بنایا۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور افعال کا علم یہ ایک انتہائی ضروری چیز ہے۔ جس طریقے سے علم توحید کے 3 ارکان ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور وحدانیت کا اقرار، اس کی صفات اور اس کے احکام کا علم، اور اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو اور افعال کا علم، اسی طریقے سے علم شریعت میں قرآن حکیم، سنت رسول اور اجماع امت، یہ 3 ارکان بنتے ہیں، ملتے ہیں تو شریعت وجود میں آتی ہے۔ تو اللہ رب العزت تو لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر ہے، وہ واحد القہار ہے، وہ بے مثل ہے، اول و آخر ہے، اور زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اسی کا ہے۔ تمام مشرقیں اور مغرب سب اللہ ہی کی ہیں، اور وہ رگ و جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ دیکھنا تو یہ ہے کہ ہم پر جب توحید کا پیغام ہم تک پہنچ گیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، جب ہمیں اس بات کا علم ہو گیا کہ وہ سمیع البصیر، وہ واحد القہار، وہ کل شیء قدیر، وہ کل شیء محیط، ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، ہمارے اندر، ہمارے باہر، ہمارے جسموں میں، ہماری جانوں میں، ہماری شارک سے بھی وہ قریب تر ہے۔ مگر یاد رکھیں، اللہ رہتا ہے، وہ ہمارے رگ و جان سے قریب ہو کر بھی کبھی بندہ نہیں ہو سکتا، وہ رب ہی ہے۔ اس میں کہیں ان الحق کی اس فلسفے کے اندر، اس کے اندر نہ پھنس جائیے گا کہ چند دن اللہ کی تو خدا نہ خواستہ بندہ اللہ ہو گیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، جیسے بھی بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر آپ یہ جانتے ہیں یا آپ تک یہ بات پہنچی ہے کہ مقام وہ آتا ہے کہ بندے کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ ہو جاتے ہیں، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دی جاتی ہے جنگ بدر کے موقع کے اوپر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مٹھی پھینکی تھی، تو یاد رکھیے گا، یہ کہہ دینا کہ فلاں کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بندہ خدا بن گیا۔ اللہ ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسالت مآب یصفون وسلام علی القدوس ہونا، سلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر ہونا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے اسماء حسنہ ہیں، جتنی اللہ تعالیٰ کی صفات کریمانہ ہیں،
یہ سب کی سب اللہ تبارک تعالیٰ کی ذاتی ملکیت ہیں، اللہ کی صفات ہیں۔ وہ چاہے تو رحم کرے، ورنہ وہ قہار اور جبار بھی ہے، چاہے تو قہر اور غضب کر دے۔ وہ مجبور نہیں ہے، یہ اس کی کوئی ایسی فطرت نہیں ہے کہ جس سے وہ مجبور ہو۔ وہ چاہے گا تو فضل کرے گا، وہ نہ چاہے تو فضل کی بجائے غضب کر دے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا خوف اور اللہ کی محبت، اللہ کی اطاعت اور اللہ کی عبادت ہی اصل مسلمانی ہے۔ اور بعینہ ہی جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا رسول چن لیا، اس کی رسالت کا اقرار ہی اصل مسلمانی ہے۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے، جیسا کہ قرآن حکیم میں ہے کہ اتباع رسول ہی اصل اسلام ہے، تو پھر اتباع رسول ہی اصل اسلام ہے۔ اگر حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی اصل اسلام ہے اور اصل ایمان ہے، تو پھر حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی اصل ایمان ہے، کیونکہ ہم آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت کے حوالے سے جب ایمان لے کر آتے ہیں، تو جیسے اللہ کی وحدانیت پر ایمان ہے، ویسے ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان ہے، اللہ کی کتابوں پر ایمان ہے، اس کے فرشتوں پر ایمان ہے، اور آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ اللہ تعالیٰ کے احکام پر ویسا ہی ایمان ہے۔ چنانچہ توحید صرف اللہ تعالیٰ کو ایک جاننے کا نام نہیں، توحید یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے تمام احکام پر بلا چن و چرا خوشی کے ساتھ، بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی ہیلے بہانے کے ایمان رکھا جائے اور عمل کیا جائے۔ توحید بالعمل یہی ہوگی۔ اگر رب کریم کا حکم ہے اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، تو پھر زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے اور خوشی سے ادا کرنی ہے، اور نماز بھی ادا کرنی ہے، اور یہ سجدے خوشی سے اور شکرانے سے ادا کرنے ہیں۔ قربان جائیں اس رب کریم نے جس نے ہم جیسے عاجز اور مسکین بندوں کو اپنی عبادت کے لیے چن لیا۔ کیا مقام اللہ رب العزت کے، اس کی اللہ تعالیٰ کی الہیت کا کیا مقام ہے، رب کریم کی ربوبیت کا، اور کہاں ہم جیسے ادنا عاجز اور مسکین بندے، یہ کیا احسان نہیں کہ وہ ہم جیسے ادنا عاجز اور مسکین بندوں کو اپنی عبادت کے لیے چن لے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ماں باپ کی خدمت اور ان کی اطاعت کا، تو ماں باپ کی خدمت کرنا اور ان کی اطاعت کرنا ہی توحید ہے۔ اور اگر حکم دے دیا ہے کہ روزے رکھنے ہیں رمضان المبارک کے، تو روزے رکھنا توحید ہے، روزے چھوڑنا توحید نہیں ہے۔ چنانچہ توحید یہ نہیں کہ ہاں جی میں بھی جانتا ہوں کہ اللہ ایک ہے۔ توحید یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام احکام پر، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتوں پر، تمام اشاروں پر، تمام احکام پہ، آپ کی سنت مبارکہ، آپ کی حدیث مبارکہ سمیت ہر چیز کے اوپر ایمان کامل رکھتے ہوئے ان پر عمل کیا جائے۔ تو یوں اگر ہم توحید، رسالت اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی کتابوں، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں، آخرت کے دن اور تقدیر کے اوپر کہ خیر اور شر کے سبھی اندازے اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں، ان تمام چیزوں کو منطبق کرتے ہیں، تو جو آدمی رسالت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا، وہ ان سب چیزوں پر ایمان لے آیا، اور جس نے رسالت کی نفی کی، اس نے ہر چیز کی نفی کر ڈالی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پتہ
ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ملا۔ قرآن حکیم حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا ہے، اور اللہ کے فرشتوں کی خبر ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی، قیامت کا علم آپ نے عطا فرمایا، خیر اور شر کے اندازے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل مبارک سے ہمیں عطا ہوئے۔ اور یہ بات کیا چھوٹی بات ہوگی کہ فرمایا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوائے حسنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کے حساب سے بہترین نمونہ ہے۔ جو چیز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عطا کر دیں وہ لے لو خوشی سے، اور جس سے منع فرما دیں اس سے منع ہو جاؤ۔ تو چنانچہ اگر ہم دین اسلام کو ایک نقطے پہ مرکوز کریں، صرف ایک نقطے پہ، تو وہ توحید اور رسالت ہے۔ اور چونکہ پتہ بھی ہمیں توحید کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے، اس لیے رسالت پر ایمان لائے بغیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانے بغیر، رحمت للعالمین مانے بغیر نہ ایمان شروع ہوتا ہے اور نہ ایمان مکمل ہوتا ہے۔ نہ ایمان شروع ہوتا ہے اور نہ ایمان مکمل ہوتا ہے۔ کبھی اس مغالطے میں نہ پڑنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 برس کی عمر مبارک میں رسالت عطا ہوئی، اعلان رسالت ہوا ہے اللہ کے حکم سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 برس کی اس دنیا کی عمر مبارک کو پہنچے۔ معاملہ تو اس وقت شروع ہو گیا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو میثاق نبوت کی صورت میں عالم ارواح میں ان کو جمع فرمایا اور جب اللہ نے انبیاء کرام سے عہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں اور پھر تمہارے پاس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو تمہاری کتاب کی تصدیق کریں تو تمہیں ضرور ان پر ایمان لانا ہوگا۔ یہ وعدے کہاں ہو رہے ہیں؟ یہ میثاق کہاں ہو رہا ہے؟ یہ عالم ارواح میں ہو رہا ہے، اور فرمایا کہ ضرور اس کی مدد کرنا ہوگی۔ ایمان لانے کا واقعہ جس بھائی نے، جس مسلمان مومن نے معراج شریف کا واقعہ پڑھا ہو وہ جانتا ہے اور وہ تصدیق کرے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ سے مسجد اقصی تشریف لے جاتے ہیں اسریٰ بعبدہ اس رات کو، تو وہاں تمام انبیاء اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کرتے ہیں۔ ایمان لانے کا وعدہ پورا ہوتا ہے، اور مدد کا وعدہ جیسے جیسے انبیاء کرام تشریف لاتے جا رہے ہیں سب کے سب حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارک کی خوشخبری بھی دے رہے ہیں۔ کوئی فارق علید کے نام سے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صاف فرمایا کہ میرے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے جو ان کتابوں کی تصدیق کریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی احمد ہوگا۔ تورات اور انجیل میں آمد رسول کے بارے میں یہ خوشخبریاں موجود ہیں، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نبی امی ہیں ان کی پیروی کرتے ہیں، اور جن کے اوصاف کو وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا پاتے ہیں۔ اس کا ذکر سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 میں ہے۔ اور پھر فرمایا گیا، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا رسول آیا ہوں، اور جو کتاب مجھ سے پہلے آ چکی ہے یعنی تورات، اس کی تصدیق کرتا ہوں اور بشارت سناتا ہوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارک کی، جن کا اسم گرامی احمد ہوگا۔ پھر فرمایا گیا ہے سورہ فتح میں، اور آپ اس سے قبل کوئی کتاب پڑھتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، ایسا ہوتا
تو اہل باطل ضرور شک میں پڑ جاتے. اگر لکھنے پڑھنے کا عمل نہیں کیا تو وہ تو دنیا کا شک مٹانے کے لیے کیا. علم صرف قلم اور کتاب سے حاصل نہیں ہوتا. علم تو القاء بھی ہوتا ہے, علم تو الہام بھی ہوتا ہے, اور علم تو نظر عنایت سے, نظر کرم سے یوں ٹرانسفر بھی ہوتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اشیاء کے نام سکھائے تھے, جو حقیقتوں سے آگاہ فرمایا تھا, کیا قلم اور دوات کے ذریعے فرمایا گیا تھا؟ ہرگز نہیں. علم تو علم ہے, جب عطا کیا جاتا ہے اور جس کو عطا فرمایا جاتا ہے عرش معلیٰ پہ بلا کر معراج شریف کے روپ میں عطا کر دیا جاتا ہے. تو کیسے عطا فرمایا؟ تو یا امی سے مراد ہرگز کہیں ان پڑھ نہ لے لینا. قلم سے لکھنا, الفاظ کو پہچاننا, یہ ایک ٹول ہے, یہ ایک وسیلہ ہے علم کے حصول کا. یہ علم نہیں. علم تو وہ ہے جو سینوں کو علم نشرح کر دے. علم نشرح لک صدرک. علم تو وہ ہے جو انسان کی عقل کو عقل سلیم بنا دے, قلب کو قلب سلیم بنا دے, عقل کو عقل سمیم بنا دے. علم تو وہ ہے جو روشنی ہوتی ہے, جو انسان کے اندر باہر کو, انسان کے ظاہر و باطن کو روشن کر دے. اور وہ روشنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ہی عطا ہوتی ہے, اور وہی سے عطا ہوئی. تو شمع بنے ساقی, میں بن جاؤں پروانہ. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم عطا ہوا ہے, وہ علم تو نہ کسی جن کے حصے میں آیا, نہ کسی فرشتے اور نہ کسی انسان کے. تو علم عطا ہوا, یہی تو فرمایا گیا ہے کہ مجھے تم ایک بشر سمجھتے ہو, یاد رکھو مجھ پہ تو وحی آتی ہے. علم کی اقسام میں پہلی قسم سینس پرسیپشن ہوتی ہے, حواس خمسہ کے ذریعے سیکھا ہوا علم. حواس خمسہ علم حاصل کرنے کا وسیلہ ہے. چھونا, چکھنا, سونگھنا, دیکھنا, سننا. لیکن جب چیزیں حواس خمسہ کے رینج سے, ان کی طاقتوں سے, ان کے حدود سے باہر نکل جاتی ہیں, جو آپ کو نظر نہیں آتی, جیسے اس کمرے کے اندر ہزاروں قسم کی فریکوینسیز, الیکٹرو میگنیٹک ویوز لہریں پھر رہی ہیں, تو کیا وہ آنکھوں سے نظر آ رہی ہیں؟ کیا وہ کانوں سے سنائی دے رہی ہیں؟ کیا چھونے سے محسوس ہو رہی ہیں؟ مگر ابھی یہاں وہ آلہ لگا دیں, ٹیلی ویژن, انٹرنیٹ, تو آپ کو ان لہروں کی موجودگی کا پتہ چل جائے گا. تو یہ علم حواس خمسہ سے, سینس پرسیپشن سے بالا تر ہو گیا. تو کچھ علوم آبجیکٹو ہوتے ہیں, سائنسی علوم اس میں آتے ہیں, بڑے بڑے علوم انشاءاللہ کسی وقت ذکر کریں گے. انٹلیکٹ اور ریزننگ, اس میں عقل اور شعور کا اور منطق کا اور فلسفے کا اور نہ جانے کن کن چیزوں کا دخل ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد جب چیزیں عقل کی حدوں کو بھی پار کر جائیں, جب علم عقل کی حدوں کو پار کر جائے, تو پھر حکمت عطا ہوتی ہے. جسے حکمت عطا ہوئی, خیر کثیر عطا ہوئی. اس میں حضرت لقمان کے حکمت اور حضرت موسیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اور حضرت خضر علیہ السلام کے قصے کسی چھپے ہوئے نہیں ہیں. کشتی توڑ دی, عقل کہتی ہے کہ نقصان ہو گیا, علم کہتا ہے کہ کشتی بچ گئی. بچہ مار دیا, عقل کہتی ہے قتل ہو گیا, علم کہتا ہے کہ ماں باپ کا ایمان بچ گیا, ان کے لیے خیر ہو گئی. عقل کہتی ہے کہ دیوار بنا رہے ہو بغیر مزدوری کے, علم کہتا ہے کہ اخلاقی تقاضے ایسے ہی ہیں کہ ان یتیموں کے مال کو سنبھالنا ہے کہ ماں باپ نیک تھے. پھر حکمت کے بعد جو سب سے اعلیٰ اور عرفہ علم ہے وہ علم وحی ہے,
اور وہ صرف انبیاء کرام کے حصے میں آتا ہے، رسولوں کے حصے میں آتا ہے۔ ہمیں صرف اس علم کی روشنی میں سفر کرنا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، بشر ہیں، جو ہیں سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی۔ ادب کا تقاضا ہے کہ ہمیں صرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنا ہے، ان کی اطاعت کرنی ہے، ان کا اتباع کرنا ہے، اور یہی اصل دین ہے۔ انشاءاللہ ایمان بالرسالت پر اگلے جمعے بات ہوگی۔ جزاک اللہ۔